من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. اچھا سامعین محترم، اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کے اوپر مزید احسانات کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب احسانات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گرفت ہے وہ چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ، اور جب نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یعنی اس وقت یہ قید تھے، فرعونیوں کے غلام تھے بنو اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو نا، تھوڑا سا ذہن میں لاؤ تو صحیح، فرعونی تمہارے اوپر کتنا ظلم کرتے تھے، مارتے تھے. فرعونیوں مطلب کہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیتے تھے. تفسیر تبری کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہ کے درباریوں نے، فرعون کے جو درباری تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے ایک وقت آئے گا بہت زیادہ ہو جائیں گے، یعنی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لہذا کام ایک کرتے ہیں، ہم کچھ بندے تعینات کر دیتے ہیں، جو ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے ویسا ہی کیا کہ جو ہی بچہ بنو اسرائیل کا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور جو بچی پیدا ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے. کرتے کرتے انہوں نے دیکھا جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ تو صدمے کے اندر ہی مار جاتے تھے، اور چھوٹے جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ قتل کر دیے جاتے تھے. پھر انہوں نے سوچا اگر ہم نے ایسا ہی کرتے رہے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، تو لہٰذا 1 سال کے بچے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، 1 سال کے قتل کر دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی سخت جو آزمائش تھی تمہاری، میں نے تمہیں اس سے کیا دی؟ نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، اور وہ فرعونی تمہیں کیا کرتے تھے؟ برا عذاب چکھاتے تھے. عذاب یعنی بہت سخت تکلیفیں تمہیں دیتے تھے. ان تکلیفوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آگے تکلیف ذکر کی ہے کہ یذبحون، وہ ذبح کر دیتا تھا ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس معاملے میں، اس بارے میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. اب دیکھیں یہ بہت بڑی ان کے اوپر آزمائش تھی، تو اس آزمائش سے جب انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے اس وقت پیغمبر تھے جب انہیں نجات ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں فرعون سے نجات ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی رکھیں گے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ یہ خواہش بھی کی کہ آئندہ سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو باہر پھر کیا ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اختیار دے دیا۔ تو جو بندہ پھر عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے 1 سال کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2004 ہے۔ اور دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر خواہش کی تھی وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1134۔ تو ہمیں اس سبق سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ پہنچے، اگر ہم اس خوشی کو منانا چاہتے ہیں تو پھر روزہ رکھیں، کیونکہ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو خوشی ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا روزہ رکھ کے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ رکھا۔ تو اس امت کے لیے بھی طریقہ سنت بن گئی، اور پچھلی امت کے لیے ان کے لیے بھی کیا بن گئی تھی؟ سنت تھی۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔